سونے پر زکوٰۃ کے حوالے سے دین اسلام میں مختلف اس کے حوالے سے علماء کی آراء ہیں۔ بعض علماء نے اس پر سونے پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، بعض علماء نے سونے پر زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دین اسلام میں زکوٰۃ اس چیز پر واجب ہے جس میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے تجارت ہے یا کوئی انسان کے پاس روپیہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ کما رہا ہے، یا اس کا جو جانور وغیرہ ہے یا زراعت ہے، چونکہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سونا چونکہ اس کے اپنے استعمال میں ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور وہ اس کے استعمال کی چیز ہے۔ بعض علماء نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ زکوٰۃ اس پر واجب قرار نہیں دیتے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ دے دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواران من نار، یہ دونوں کنگن جو ہیں وہ جہنم کے ہیں، یعنی اس پر زکوٰۃ تمہیں ادا کرنی چاہیے۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 20 دینار ہوں تو اس کے جو ربع دینار ہے اس پر اس کی اتنی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی تقریباً 2.5% اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اگر 20 دینار کا ایک ہم وزن دیکھیں تو تقریباً ہمارے آج کل کے گرام کے حساب سے تقریباً 84 گرام بنتا ہے، جو بعض کے ہاں تقریباً کوئی 7 تولے یا 7.5 تولے کے قریب یہ وزن بنتا ہے سونے کا۔ تو اگر اتنا سونا کسی شخص کے پاس موجود ہے، یعنی 7.5 تولے 84 گرام تقریباً اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، مستحب ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو باہر اس پر واجب نہیں ہے۔ اب 7.5 سے اوپر یا 84 گرام سے اوپر جتنا بھی سونا ہے اس پر اس نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور 2.5% کے حساب سے ادا کرنی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بعض خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے کہ یہ سونا ہمارے پاس موجود ہے تو کیا زکوٰۃ ہمیں دینی ہے یا ہمارے شوہر نے دینی ہے زکوٰۃ؟ تو زکوٰۃ واجب خاتون کے اوپر ہی ہے، کیونکہ وہ ملکیت اسی کی ہے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے اس کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے۔ بعض یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ جی اگر سونا کی زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے موجود نہ ہوں، یعنی سونا موجود ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی مالیت ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اول تو آپ جب سال پورا ہو جائے تو آپ یا تو سونے کا کچھ حصہ آپ بیچیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر اگر وہ موجود انسان کے پاس نہیں ہے، یعنی پیسے اس وقت موجود نہیں ہے، تو سونا کا اتنا حصہ نکال دیا جائے جتنے حصے پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ 100 گرام اس کے پاس موجود ہے تو 2.5 گرام وہ سونے کا نکالے، اور چاہے تو وہ سونا ہی بطور زکوٰۃ کی ادا کر دے، چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دے۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں زیادہ تر چلتی ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس 3 تولے سونا ہے اور کافی مالیت میں ہمارے پاس رقم موجود ہے تو کیا رقم اور سونے کو ملا کر ہم پر نصاب بنتا ہے، کیا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ وزن ہے، یعنی جب وہ وزن اتنا پہنچ جائے 84 گرام تک تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور جو پیسہ ہے اس کا جو نصاب ہے وہ مالیت ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں چاندی کے حساب سے، یعنی اگر چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ تقریباً 48 تولے پر ہے یا 50 تولے پر ہے، تو اگر اتنی مالیت کی جو رقم ہے وہ اگر ہمارے پاس موجود ہو، جو اس سال تقریباً علماء نے 50,000 یا 52,000 روپے ذکر کیے ہیں، تو اگر اتنی رقم کسی شخص کے پاس موجود ہے تو وہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن سونے کے ساتھ اس رقم کو نہیں ملائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس 3 تولے سونا ہے اور 1.5 لاکھ روپے موجود ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپے اور 3 تولے سونا کو ملا کے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ صرف 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے گا اور 3 تولے سونے کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔